میں یہاں کراچی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ کھڑی ہوں. میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پر کسی بھی واش روم میں پانی نہیں ہے. Pakistan is running out of water and its government isn't helping its people. Things got so bad that even Karachi's Jinnah International Airport had no water in its washrooms. Actor Hina Bayat shared a shocking video saying that the washroom doesn't have water. لوگ وضو کرنا چاہ رہے ہیں, نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں, بچوں کو لے کر واش روم جانا چاہ رہے ہیں اور پانی نہیں ہے. ہمارے ایئرپورٹس کا, ہمارے انسٹیٹیوشنز کا, ہمارے سسٹمز کا یہ حال کیوں ہو گیا ہے؟ اور کوئی اس چیز کو ماننے کے لیے راضی نہیں ہے کہ یہ غلطیاں ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی صورت ہے. انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے باتھ رومز تک میں پانی مہیا نہیں ہو رہا. افسوس کا مقام ہے. If Pakistan's biggest airport is struggling, imagine what regular homes are facing. The crisis worsened after India suspended the Indus Water Treaty following the Pahalgam attack on April 22nd, where 26 people lost their lives. Under the treaty, Pakistan got water from Indus, Jhelum and Chenab rivers, but now that flow has stopped. As a result, Pakistan's farms, cities and daily life are suffering, and experts warn this could lead to severe food shortage in future. Now, instead of finding a real solution, the Pakistani government is building 6 canals along the Indus River, claiming it will help Punjab grow crops under the Green Pakistan initiative. But Sindh residents are furious. They say Punjab will take all the water, leaving Sindh completely dry. Protests have turned violent. Angry crowds burned the house of Sindh's Interior Minister Ziaul Hasan Lanjar and blocked highways, demanding justice. Experts are calling this crisis a water bomb that could destroy 90% of Pakistan's agriculture. Senator Saeed Ali Zafar warned that Pakistan relies on 75% of its water from outside its borders, and if the Indus supply remains blocked, the country could face massive food shortages and economic disaster. ہم اگر یہ پانی کا کرائسس نہیں ابھی سالو کریں گے تو ہم بھوکے مر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈس بیسن جو ہے وہ ہی ہمارا لائف لائن ہے. 90% جو ہماری کراپس ہیں, جو ہماری فصلیں ہیں, وہ اس پانی پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. ہمارے جتنے پاور پروجیکٹس ہیں, جتنے ڈیمز ہیں, وہ اسی پانی کے اوپر بنے ہوئے. تو اس لیے اگر یہ ہم اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک واٹر بامب ہمارے اوپر پڑا ہوا ہے جس کو ہم نے ڈیفیوز کرنا ہے, اس کو ختم کرنا ہے. Even Indian Prime Minister Narendra Modi revealed that India's reservoirs have lost 98% of their capacity because India wasn't allowed to clean them under the treaty. For 60 years, sediments kept piling up, reducing India's water storage. 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे. यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा. सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे. 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई. 2%, 3% रह गया. अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है. अब पसीना छूट रहा है और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की. जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं. इतने से वहां फ्लड आ जाता है. The Pahalgam attack acted as a final nail in the coffin. India decided to act on its own, while Pakistan is still stuck with no clear solution. As Sindh residents fight for survival, Pakistan's government is only making things worse. No real plan, no emergency action, just more confusion and protests. If things don't change fast, millions could suffer without clean water.